میرا نام اعجاز میمن ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا بل کی تفصیلات کے بارے میں ہر جگہ تشویش پائی جاتی ہے۔ عام آدمی اپنی اپنی پارٹی کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن سینٹ میں جماعت اسلامی کے اکلوتے سینیٹر مشتاق احمد نے نہ صرف اس بل کی مخالفت کی اور ترامیم کے لیے بل پیش کیا، بلکہ عوام کو وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس بل میں اوریہ مقبول جان، سینیٹر مشتاق احمد اور BBC کی رپورٹنگ آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ پاکستان شاید امریکہ اور یورپ کے ان چند ممالک میں پاکستان شاید امریکہ اور یورپ کے ان چند ممالک میں سے ایک بن چکا ہے کہ جہاں واضح طور پر تو نہیں لیکن قانون کی بھول بھلائیوں سے دو مرد اور دو عورتیں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے 2018 میں اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی۔ دیکھیں، ٹرانسجنڈر پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، 3 ڈیفینیشن۔ اس میں پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور ایوان کے لیے، دوسری ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں۔ یونک اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن، یعنی ایک ایسا مرد جو کیسٹریشن سے گزرا ہو یا ڈیمیج ہو چکا ہو، اس کو ٹرانسجنڈر قرار دی گیا۔ تیسری تعریف ہے a transgender man, woman, Khwaja Sera, or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of birth. Mr. Chairman, اس میں پورا مرد یا عورت ہے، یعنی یہ دونوں، اس کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے مسٹر چیئرمین وہ یہ ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجنڈر پرسن، یہ جو کلاس 3 ہے، یہ ذرا سن لیجئے۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. Mr. Chairman, اس ایکٹ سے ہوا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن 2 سے کی روح سے ایک مرد سرجری کی صورت میں اور ڈیفینیشن 3 کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو سیکشن جو ڈیفینیشن کی اس ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی روح سے اور سیکشن 3 کی روح سے ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیں اپنی مرضی، تخیل یا زغم کی بنیاد پر جس جنس کو رجسٹریشن کرنے کا اختیار دے رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں his or her self perceived gender identity۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک فرد جو ہے بایولوجیکلی مرد ہوگا لیکن اس کے خیالات اور زغم اور تفرقات عورتوں جیسے ہوگی، وہ عورت کی صورت میں آپ کو رجسٹر کرے گا اور اس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس یہ اسلام کے قانونی وراثت کے خلاف ہے۔ ایک کا سیکشن 7 ٹرانسجنڈر مرد کے برابر وراثت کا حصہ دیتا ہے اور اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اور ایک کی سیکشن 3 کی ٹرانسجنڈر کی رجسٹریشن کی روشنی میں کہ وہ ایک عورت کو جو ہے ٹرانسجنڈر عورت کو عورت کا اور ٹرانسجنڈر مرد کو مرد کا حق وراثت ملے گا، تو اس کے نتیجے میں جب وہ چینج کر لیتے ہیں تو یہ قانونی وراثت کے اوپر بھی اس کی ضد پڑتی ہے۔ پھر مسٹر چیئرمین جو اس ایکٹ ہے اس کی سیکشن 3 کی روح سے، ٹرانسجنڈر کی سیکشن 3 کی روح سے اور پھر سیکشن 10 کی روح سے جو ٹرانسجنڈر فیمیل ہوگا وہ فیمیل کے لیے مختص ایریاز میں جا سکتا ہے، جیسے فیمیل واش رومز، ٹھیک ہے سر، فیمیل پولنگ اسٹیشنز، لیکن وہ بایولوجیکلی ہوگا مرد۔ تو مسٹر چیئرمین اس لیے میں نے یہ ترمیم لایا ہوں اس کے اندر کہ اس میں ہمیں نے ایک میڈیکل بورڈ تجویز کیا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ کے ذریعے سے، یعنی ایک بندہ اگر نادرا کے پاس جاتا ہے تو نادرا اس کے خیالات اور زغم اور تصورات کی بنیاد پر نہیں، میڈیکل بورڈ، اور میڈیکل بورڈ میں نے جس طرح مسٹر چیئرمین اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ کی بنیاد پر جو ہے یہ تبدیلی ہوگی۔ اس میڈیکل بورڈ میں ایک جو ہے پروفیسر ڈاکٹر کنوینر، ایک جنرل سرجن مرد، ایک جنرل سرجن عورت، ایک سائیکالوجسٹ، ایک چیف میڈیکل افیسر، ان کے ایڈوائس کے اوپر جو ہیں یہ ترمیم ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی اس میں منع کر دیا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر
یا جینڈر ڈسپوریا کا جو مرض ہے اس کی بنیاد پر کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری پاکستان کے اندر کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر جو ہیں یہ ایک مداخلت ہیں، اس لیے میں نے اس کو ہی منع کر دیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں نے 10 نومبر کو نادرا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں جب یہ قانون بنا ہے کتنے لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے، یہ میرے پاس جواب آیا ہے 10 نومبر کو سینٹ کے اندر۔ اس میں 28,723 افراد ایسے تھے جن کی جنس پہلے کچھ اور تھی اور ان 3 سالوں میں انہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کر دیا ہے، جس میں سے مرد سے عورت 16,530 مرد ایسے تھے جو عورت بن گئی ہیں ڈاکومنٹس میں اس گزشتہ 3 سالوں کے اندر۔ 12,154 عورتیں ایسی تھی جو مرد بن گئی ہیں ڈاکومنٹس کی حد تک اس قانون کے تحت۔ تو اس کا جو ہے اسلام کے خاندانی نظام کے اوپر بھی اور اس کا جو ہے اسلام کے حق وراثت کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو شرم و حیا کا نظام ہے اس کے اوپر بھی، اور یہ ٹرانسجنڈر کی رائٹ کے آڑ میں جو ہے مس یوز ہو رہا ہے۔ جو اوریجنل اور حقیقی ٹرانسجنڈر ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کا ایکسپلائٹیشن وہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ میں اس کی جب تیاری کر رہا تھا تو اور یہ رولز بنائے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے، اور یہ اتنے خوفناک رولز ہیں۔ ایکٹ تو پاس ہوا تھا نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کی دور میں، لیکن یہ نون لیگ کا بل نہیں تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، یہ 4 سینیٹر نے مل کر بنایا تھا اور چاروں پارٹیوں نے مل کر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کیا تھا، اور ایم کیو ایم نے اور باقی سیکولر پارٹیوں نے ان کی حمایت کی تھی۔ اور پھر جب میں امینڈمنٹس لایا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میری امینڈمنٹس کی مخالفت پی ٹی آئی کی حکومت نے کی کہ یہ سب سے بہترین لا ہے، اس پہ مغرب اور امریکہ ہم سے خوش ہیں اور آپ کے جو ترامیم ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہوتے۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر یا خواجہ سراؤں کے حقوق کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ نے 2018 میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن قانون منظور کیا تھا۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. ٹرانسجینڈرز اپنا جینڈر خود چوز کر سکتے ہیں اور اپنا جینڈر اپنی مرضی کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے شناختی کارڈ پر، ڈرائیونگ لائسنس پر اور پاسپورٹ پر ان کی مرضی کے مطابق ان کا جینڈر لکھا جائے گا۔ اگر کسی ٹرانسجینڈر کو پہلے سے نادرا سے شناختی کارڈ ایشو ہوا ہو تو وہ اپنی مرضی سے جینڈر چینج کروا سکتے ہیں۔ اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجینڈرز کے پاس تعلیم حاصل کرنے، جابز اور صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ وراثت کے حقوق بھی موجود ہیں۔ وہ اب اپنے نام پر پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور گھر بھی کرائے پر لے سکتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے اگر انہیں ان میں سے کوئی رائٹس نہ ملیں تو اسی قانون میں ایسا کرنے والوں کے لیے قید اور جرمانے کی سزائیں موجود ہیں۔ اس اولیا بنانا تو اس قانون پر اس وقت اتنی بات کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی نے اس قانون پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اس پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ قانون پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور اسلام کے خلاف ہے، یعنی کوئی بھی انڈیویجول اپنی جنس یا جینڈر بغیر کسی میڈیکل ریزنز کے خود سے چینج نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی نے اس ٹرانسجینڈر لا کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس عدالت کے پاس کسی بھی قانون کو ختم کرنے کی اتھارٹی ہے جو اس عدالت کے مطابق اسلامک لاز کے خلاف ہے۔